مال پر مشرکین مکہ میں قبضہ کر لیتے، اور جب دین اسلام آگے بڑھ رہا ہے تو مشرکین کو اس سے بڑی حسد ہو رہی تھی، وہ بار بار تنگ کرتے تھے، تکالیف دیتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بات معلوم ہوئی کہ ابو سفیان جو اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیے تھے، وہ کثیر مال تجارت جس میں اسلحہ بھی تھے، ملٹری کا سامان بھی تھا، وہ سامان کو واپس لے کر بدر کے راستے سے مکے کو جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ اس قافلہ اگر یہ کثیر مال کا قافلہ جو ابو سفیان کے ساتھ جا رہا ہے اگر مکہ پہنچے گا تو مسلمانوں کو اور تکالیف دیے جائیں گے، تو وہ گناہ ہے۔ صحابہ کرام تو اپنا سب کچھ قربان کر دیے تھے، مکے میں اپنی دولت، اپنے کپڑے تک کچھ سامان نہیں، اور ان تمام فریضوں کو ادا کر کے بیٹھے تھے۔ تو علماء کرام نے لکھا کہ یہ جنگ بدر کے بارے میں علماء کرام نے لکھا کہ یہ کفر اور اسلام میں کھلی فرق کا دن ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام غزوات میں سب سے اہم ہے، اسی لیے قرآن میں اس کو فرمایا گیا یوم الفرقان۔ اللہ قرآن میں اس کو فرمایا یوم الفرقان۔ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ جاسوسوں کو قافلے کا تعاقب کرنے کے لیے پہلے سے بھیجا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ بلال مدینے میں اعلان کرو کہ نکلنا ہے اس قافلے کو روکنے کے لیے۔ حضرت بلال مدینے میں اعلان کرتے ہیں کہ نکلو، اس دین کو تمہارے خون کی ضرورت ہے، نکلو تاکہ اس قافلے کو ہم روک سکیں۔ صحابہ کرام نکلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو علماء کرام نے لکھا اور میں نے پڑھا کہ جب صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلتی ہے تو خواتین آ کر کہتی ہے کہ میں ایک بیوہ، ایک شہید کی بیوہ ہو جاؤں گی، میں ایک شہید کی بہن کہلواؤں گی، میں ایک شہید کی ماں کہلواؤں گی۔ یہ عشق تھا، یہ عشق تھا۔ حضرت بلال نے کہا عشق کرنے والے نکلو، محبوب کا حکم ہے۔ حضرت بلال نے کہا کہ نکلو، آقا کا حکم ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، یا اللہ یہ جو میرے صحابی ہیں بے پیادہ ہیں، ان کو تو سفر میں عطا کر دے، یا اللہ ان کو سواری عطا کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتا ہے کہ جسموں پر کپڑے نہیں ہیں ان کو کپڑے عطا کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، یا اللہ یہ بھوکے ہیں ان کو رزق عطا کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ نکلتے ہیں۔ ایک مقام پر ابو سفیان مینگنیاں دیکھتے ہیں، اونٹ کی، اس کو توڑ کے دیکھتے ہیں، اس میں سے کھجور نکلتا ہے۔ ابو سفیان سمجھ جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوس میرے قافلے کا تعاقب کر رہے ہیں۔ تو ابو سفیان ایک شخص جس کا نام زمزم وفاقی ہے، اس سے کہتے ہیں کہ جاؤ، جا کر مکے میں بتا دو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے نکل گئے صحابہ کرام کے ساتھ۔ اور ابو سفیان بدر کے ساحلی راستہ بدل دیتے، بدر کے ساحلی راستے سے نکل جاتے، اور پھر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑتے ہیں تو زمزم وفاقی مکے کو جاتا۔ اور علماء کرام نے لکھا کہ حضرت عاتقہ بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، وہ خواب دیکھتی ہے، اور خواب میں دیکھتی ہے کہ اونٹوں پر بیٹھ کر کوئی لوگ مکے کو آ کر اعلان کر رہے ہیں کہ اے مشرکین، اے قریش، تیار ہو جاؤ، تمہارا خاتمے کا وقت آ گیا۔ حضرت عاتقہ یہ خواب حضرت عباس کو بتاتی ہے۔ حضرت عباس ابو جہل کو بتاتے ہیں تو ابو جہل نعوذ باللہ کہتا ہے کہ عباس
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نبوت کا اعلان کر دیا، کیا تمہارے گھر کی خواتین بھی نبوت کا اعلان کریں؟ اگر 3 دن کے اندر یہ خواب پورا نہیں ہوا تو میں پورے مکے میں بنو ہاشم کو ٹوٹا کروں گا۔ تیسرے دن دمدم غفاری پہنچتا اور اس زمانے کا خطرے کا سگنل یہ ہوتا تھا کہ جو پیغام دے رہا ہے کسی چیز یا خطرے کی خبر سنا رہا ہے تو وہ اس کے اونٹ کے کان اور ناک کٹے ہوتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بری خبر ہے، خطرے کی خبر ہے، اور دمدم غفاری آ کر یہ بات کہتا ہے تو پورے مشرکین مکہ تیار ہو جاتے ہیں۔ ابو جہل سب کو تیار کرتا ہے کہ چلو نکلو، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا ان کو نعوذ خاتمہ کر دیں گے۔ 950 روایت میں آیا، 1000 ایک روایت میں آیا، لوگ نکلتے ہیں پورے کے ہتھیاروں کے ساتھ۔ 1000 کے پاس 700 اونٹ، 700 اونٹ، 300 اونٹ، ہر ایک کے پاس وقت اور ہتھیار، کھانے کی چیزیں، ناچنے والی گانے والی خواتین کو ساتھ لے کر نکلتے۔ ابو سفیان پھر خبر دی جاتے کہ دیکھو میں بچ کے نکل گیا ہوں، تم لوگ نکل کے مت آؤ، مگر ابو جہل بولتا ہے نہیں، ہم نکلے ہیں، مقابلہ کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقام صفا کو پہنچتے اور وہاں پر حضرت جبریل امین آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیتے ہیں کہ یہ ابو جہل نکلا ہے مشرکین مکہ کے ساتھ۔